اسی تاریخ کو سیدنا امام المسلمین والمتقین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی۔ اس لیے آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور مبارک عادتیں اور حسن سلوک۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو کبھی تو رکوع کرتے ہوئے دیکھے گا، کبھی ان کو سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کی وہ رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے حوالے سے عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تو ان کو کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن کو روزے رکھتے، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت فرماتے، جیسا کہ ترمذی شریف میں ابن عمر تیمی فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اور ہماری ماں سے عرض کیا کہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سب سے زیادہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ میں نے عرض کیا مردوں میں، فرمایا کہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرماتی ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دن کو روزے رکھا کرتے تھے، رات کو بہت زیادہ آپ عبادت فرماتے تھے۔ تو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں جو ہیں وہ جاگتے ہوئے گزر جاتی تھی، نوافل کے اندر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ اس لیے اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں انہوں نے بھی اپنی زندگی گزاری اور آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا، تو آخر ہم نے بھی تو اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے آخرت کے لیے ہمیں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کو ہم جنت عطا کریں گے۔ تو جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے ان کی صورتحال یہ ہے دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام فرماتے ہیں اور اپنی زندگی کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرنے دیتے۔ اس طرح ہمیں کتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوافل
ساتھ ساتھ آپ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کوشش رہی کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھے۔ اگر بالفرض کسی موقع پر اگر نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوئی صورت نہیں بھی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ نیت اچھی تھی، کوشش یہی ہوتی تھی نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، اس لیے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ نماز کو وقت پر ہی ادا کرتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ جنگ خیبر سے فارغ ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرما لی۔ کسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہ پڑھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھ کر آرام فرما رہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ اتنا طویل ہوا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے سورج غروب ہو چکا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی آپ نے نماز عصر ادا کی ہے؟ عرض کی آقا نہیں۔ فرمایا پھر آپ نماز قضا کریں گے یا وقت پہ ادا کریں گے؟ عرض کی آقا آپ کے ہوتے ہوئے قضا نماز پڑھوں، آپ کے ہوتے ہوئے قضا نماز پڑھوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب ہونے والا سورج واپس لوٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت پر نماز ادا فرمائی۔ تو قبل اس کے کہ میں مزید اس کی وضاحت کروں، ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سورج واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری، سورج جو ہے وہ جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ اب اگر سورج جاری و ساری ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ سورج جو ہے وہ واپس لوٹا، واپس لوٹنے کے لیے رکنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک سواری جا رہی ہے اپنی رفتار کے مطابق، اگر ڈرائیور اس کو روک
خواب دیکھ رہا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا. خواب ہی میں جلدی سے گھر سے نکلا, مسجد نبوی شریف میں پہنچا. وہاں پہ دیکھا تو الکریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے محراب میں تشریف فرما. تو الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا, اے علی, نماز کا وقت جانے والا ہے, جلدی جلدی پہلے نماز فجر ادا کر لو. میں نے نماز فجر ادا کی. کے سامنے جب میں گیا تو آپ حضور کے پاس کھجور کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا. الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور مجھے خواب کے اندر عطا فرمائی. وہ کھجور لیتے ہی میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا واقعی فجر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے اور وقت ختم ہونے کو ہے. میں جلدی سے مسجد میں گیا. آگے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے مسجد کے اندر. تو انہوں نے مجھے فرمایا, اے علی, جلدی کریں, پہلے نماز پڑھ لیں, کہیں آپ کی نماز کا وقت چلا نہ جائے, نماز بہت نہ ہو جائے. تو میں نے جلدی سے نماز فجر ادا کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. جس طرح خواب کے اندر دیکھا تھا کہ حضور کے سامنے کھجور کا طباق پڑا ہوا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کھجور کا طباق پڑا ہوا تھا. انہوں نے مجھے ایک کھجور دے دی. میں نے کہا اور بھی دو نا مجھے. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور سے ایک لی ہے, مجھ سے دوسری لینا چاہتے ہو؟ جی ذرا غور فرمائیے. یہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسجد میں بیٹھے, حضرت علی گھر میں ہیں, گھر میں خواب دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر وہاں سے ملاحظہ فرما رہے, حضور کی زیارت ہو رہی ہے. ایک کھجور بھی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خواب کے اندر دی ہے. اس لیے فرمایا, اے علی, حضور سے تو ایک کھجور لی ہے, میرے سے اور بھی مانگ رہے. اس حدیث پاک سے, اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دوسروں کی کیفیت کو جان لیتے ہیں, دوسروں کے خوابوں کو جان لیتے ہیں, کون کس حال میں ہے. جب حضور کے غلام جان لیتے ہیں تو حضور کی عظمت و شان کا کیا آتا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ جو ابھی عرض کرنی ہے وہ یہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ جذبہ تھا نماز کو وقت پر پڑھنے کا, اس لیے نماز کا وقت جاتے جاتے آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس طرح جذبے سے جا کے نماز وقت پر ادا فرما لی. اس لیے ہمیں بھی ان باتوں سے سبق لینا چاہیے, جذبہ رکھنا چاہیے. کوئی نماز ہماری رہ نہ جائے اور اس طرح نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں. بعض اوقات لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے کسی پارک میں جا کے, کسی چوک پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں. اگر کہا جائے بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے, تو یہ وقت گزارنا ہے, اب کیا کریں. اب دیکھیں نا, وقت تاش کھیلتے ہوئے بھی گزارا جا سکتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر روشنی پڑھتے ہوئے بھی تو گزارا جا سکتا ہے نا. ٹھیک, تو تاش کھیلنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے, لیکن اللہ رسول کا ذکر خیر کرتے ہوئے وقت گزارنا یہ مفید ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو محفل اللہ کے ذکر سے خالی رہے, مجھ پر درود شریف پڑھنے سے فارغ رہے اور اس محفل کے اندر مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے, قیامت کے دن وہ محفل بندے کے لیے افسوس کا سبب بنے. جب ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ سے اپنا مقام مرتبہ پائیں گے تو وہ جو محفل کے اندر فارغ رہے, غافل رہے, تو وہ اس مرتبے مقام کو دیکھ کر افسوس کریں گے, کاش کہ ہم بھی محفل کے اندر اللہ کا ذکر کر لیتے, حضور پر درود شریف پڑھ لیتے. اس لیے تاش کھیلنے والے اس سے عبرت حاصل کریں. ہم لوگ ویسے تو دعوے دار ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق ہیں, ان کے محب ہیں, ہم ان کے ملنگ ہیں,
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ ہمارے اندر عبادت کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے اور اس طرح اخلاق کے حوالے سے جو ہے وہ ہوگا، تو اس لیے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے سے سبق لینا چاہیے، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر فارغ ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے، بجائے تاش کھیلنے کے اور چوکوں پر بیٹھنے کے، دکانوں پر بیٹھنے کے اور اس طرح آوارہ پھرنے کے، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نوافل پڑھیں، الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے درود شریف پڑھتے رہیں، تو وقت جو ہے وہ بھی ہمارا گزر جائے گا اور اس طرح اللہ رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نماز کو وقت پر ادا فرماتے اور رات کو آپ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور عبادت فرماتے تھے، اور رات کی جو عبادت ہے یہ بہت ہی مفید ہے۔ کیسے مفید ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت امام یافعی فرماتے ہیں رات کی عبادت سے قبر روشن ہوتی ہے، رات کی عبادت سے قبر روشن ہوتی ہے، قبر منور ہوتی ہے۔ ویسے تو قبر منور کرنے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک مسجد کو روشن کرنا بھی ہے۔ مسجد کے اندر چراغ کا انتظام کر دیں، بتی کا انتظام کر دیں، تو اس بتی کا مسجد کے اندر انتظام کرنے کی برکت سے اللہ قبر کو روشن فرما دے۔ حدیث شریف میں الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے اندر چراغ جل رہا ہے، تو پوچھا کس نے جلایا؟ عرض کی فلاں نے۔ تو الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی قبر کو روشن فرمائے۔ اس لیے فرمایا رات کی عبادت سے قبر روشن ہوتی ہے، قبر منور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت امام یافعی علیہ رحمت نے قرآن پاک کی تلاوت سے بندہ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کے جواب صحیح دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے منکر نکیر جب سوال کرنے آئیں گے قبر کے اندر، ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے سکے گا، ان سوالوں کے جواب دینے کے اندر آسانی ہو جائے گی، اور اس طرح شیطان جو قبر کے اندر جا کے اس قبر والے کو منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دینے کے اندر بھلواتا ہے اور اس طرح اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا تو وہ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بھی صحیح دے سکے۔ تو اس لیے ہمیں بجائے تاش کھیلنے کے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے، اس صورت میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ حضرت امام یافعی علیہ رحمت آگے دو باتیں اور بھی ارشاد فرماتے ہیں پل صراط پر صحیح سلامت گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزے رکھے جائیں اور صدقہ و خیرات بھی۔ تو صدقہ و خیرات کرنا، روزے رکھنا جو ہے، اس کا کیا فائدہ کہ پل صراط سے صحیح سلامت گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے کہتے ہیں جی
ہے کہ آپ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، ہمیشہ امانت کو امانت سمجھتے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود تربیت فرمائی ہے، اس لیے اسی کا اصل تھا کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار، مشرکین، صادق اور امین سمجھتے تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر، امین اور امانت دار سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ میں سے کسی کو ہجرت والی رات امانت واپس کرنے کے لیے نہیں حکم فرمایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی امانتیں جو حضور کے پاس تھیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ کفار ان کو امانت دار سمجھتے، ان کو امین سمجھتے تھے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین تھے، امانت دار تھے، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، خیانتی لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کسی کی بھی امانت، مسجد کا چندہ ہے، مدرسے کا چندہ ہے، یا کوئی فاؤنڈیشن ہے، اس کا کوئی فنڈ جو ہے کسی کے پاس ہے، تو جس قسم کا فنڈ ہے اور جس مقصد کے لیے ہے، اس مقصد میں اس فنڈ کو خرچ کرنا، استعمال کرنا، یہ امانت ہے. اگر خود کھا لیں اور اس طرح بلا وجہ جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد میں استعمال نہ کریں، بلکہ اوروں تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ امانت میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی خیانتی لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے امانت دار تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اندر مال جمع فرماتے تھے. مال جمع فرمانے کے بعد یعنی جتنا مال بیت المال کے اندر آتا، آپ مستحقین اور غریبوں میں تقسیم فرما لیتے، یہاں تک کہ جھاڑو دے دیتے تھے کہ کچھ بچ نہ جائے پیچھے. تو فارغ ہونے کے بعد شکرانے کے طور پر نوافل پڑھنے کے بعد فرماتے، اے بیت المال کی در و دیواروں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جس طرح حق کے ساتھ یہاں پہ مال غریبوں کا جمع کیا تھا، اسی طرح غریبوں میں نے تقسیم بھی کر دیا ہے. قیامت کے دن تم نے میری گواہی دی. اس لیے یہ بھی امانت اور آخرت کی فکر کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی در و دیواروں کو مخاطب ہو کے فرمایا، قیامت کے دن تم نے میری گواہی دینی ہے. لہذا آج کل اگر کسی کے پاس کسی قسم کا فنڈ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلنے دے رہا کہ جی وہ کہاں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں، لوگ اس کو امانت دار سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنی خیانت کرتا ہے، یہ سمجھتا کہ لوگوں کو کیا پتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی در و دیواروں کو مخاطب ہو کے یہ فرما کے قیامت تک آنے والوں کو سبق دے دیا کہ تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو اور انسانوں سے ڈرتے ہو کہ کوئی تمہیں خیانت کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، لیکن یہ زمین اور یہ دیواریں تم کو دیکھ رہی ہیں. اگر تم لوگوں سے بچ کر تم جو ہے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن تم زمین کو کیا جواب دو گے؟ یوم الدین تحدث اخبارها بان ربک اوحاها. قیامت کے دن یہ زمین توڑے گی کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھ پہ رہ کے یہ کام کیے تھے، اس نے یہ خیانت بھی کی تھی، فراڈ بازی بھی کی تھی، لوگوں کے مال بھی کھائے تھے. تو اس طرح قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہمیں تو ڈر انسانوں کا ہوتا ہے، وہ فلاں دیکھ لے، مسجد کے پیسے کھا گیا، مدرسے کے پیسے کھا گیا، فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے. وہ بھائی اگر بندے سے تو بچ جائے گا، زمین سے کیسے بچے گا؟ یہ جو فرشتے لکھنے والے بیٹھے ان سے کیسے بچے گا؟ نام اعمال جس کے اندر
قیامت کے دن یہ بھی ایک قرض ہے لوگوں کا، کسی کے پاس کسی قسم کا فنڈ ہے، یہ قرض ہے لوگوں کا۔ قیامت کے دن یہ جو فنڈ کسی کا کھا کے جائے گا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے جائے گا، کسی کا قرض اس نے دینا ہوگا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہوگا جہنم کے اندر، وہ دوزخ کے اندر آگ کے درمیان ہوگا، کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ہوگا، تو کافر جو جہنم میں ہوں گے وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ کون بدبخت آدمی ہے کہ جس کی کمر کے اوپر انگاروں کا صندوق لٹکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کون ہے بدبخت؟ وہ خود جواب دے گا میں جب دنیا سے آیا تھا نا اس وقت لوگوں کا مجھ پہ قرض تھا، وہ قرض کا بوجھ اٹھا کے آیا ہوں، اسی کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے۔ تو کیا فائدہ دنیا میں لوگوں کے مال کھانے کا؟ دنیا کی زندگی بھی تباہ، آخرت کی زندگی بھی تباہ۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا تھا، آپ امین تھے، دیانتدار تھے، امانت دار تھے، اس لیے یہ امانت اور دیانت جو ہے ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کتنے اخلاق کے پیکر تھے اور کتنا حسن اخلاق تھا۔ ایک مرتبہ ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی، کافر کو پکڑ کر زمین پہ گرایا، اس کی چھاتی کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس کافر کو اب قتل کرنا، اس کا سر قلم کرنا بالکل آسان تھا، لیکن اس کافر نے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھاتی کے اوپر بیٹھے تو اس نے تھوک دیا آپ کی طرف، آپ فوری طور پہ اس کے سینے سے اٹھے۔ وہ کافر حیران پریشان کہنے لگا اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے مجھے زمین پہ گرا بھی دیا، مجھ پہ آپ سوار بھی ہو گئے، اب تو آپ کو مجھے قتل کرنا بالکل آسان ہو گیا تھا، اب پھر میرے سینے سے آپ اتر کیوں گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ کا شیر ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں، پہلے جب تک تو نے مجھے میری طرف تھوکا نہیں تھا میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اب جب تو نے میری طرف تھوکا مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میرے دل کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ تو نے مجھے میری طرف تھوکا، میں اس کا بدلہ لینے کے لیے تجھ کو قتل کر رہا ہوں۔ تو میں اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں، میں اپنے رب کا شیر ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ دیکھیے اپنے نفس کو خوش نہیں کیا، ورنہ تو آج بندہ کوئی ایک گالی دے 50 گالیاں جب تک نہ دیں تو سکون نہیں ملتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک کافر جو ہے وہ تھوک رہا ہے لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح وہ کافر بہت متاثر ہوا۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت تھے، آپ کی زرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی، گم ہو گئی۔ آپ نے ایک یہودی کو دیکھا، اس کے پاس وہ زرہ تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، میں نے تجھے یہ ہبہ نہیں کی نا، تجھے بیچی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ میری ہے، یہ میرے قبضے میں میری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو عدالت چلتے ہیں قاضی کے پاس۔ چلے گئے جی، قاضی کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی نے پوچھا ہاں جی کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ فرمایا یہ میری زرہ ہے اس یہودی کے پاس، تو میں نے اسے مانگ لیا، یہ کہتا میری ہے، پھر ہے یہ میری، میں نے اس کو بیچی نہیں ہے، دی بھی نہیں ہے۔ تو آگے قاضی صاحب نے فرمایا اس کے لیے آپ کو گواہ پیش کر دیں، گواہ ہیں آپ کے پاس، حالانکہ خلیفہ وقت ہے۔ قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس گواہ ہیں؟ تو یہاں گواہ ہیں، کون سے؟ ایک میرا غلام ہے کنبر، ایک میرا بیٹا حضرت امام حسن ہے۔ فرمایا یہ غلام کی اپنے مالک کے حق میں گواہی نہیں چلتی، بیٹے کے بھی اپنے والد کے حق میں گواہی نہیں چلتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قاضی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے سنا نہیں ہے کہ حضرت امام حسن جو ہے جنگ کی جوانوں کے سردار ہوں گے،
زرا کس کی ہے؟ جو یہودی کا، وہ بڑا پریشان حیران، کمال ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، گواہ نہیں ہے، تو اب یہ میرے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قاضی صاحب سے وہ یہودی کہنے لگا کمال ہے، یہ زرا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میں حیران ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ان کے خلاف فیصلہ ہوا، لیکن دل و جان سے انہوں نے تصدیق کر دی۔ اور پھر دین اسلام کا قانون کہ گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر دوسرے کے حق میں یہ فیصلہ، تو کہنے لگا یہ زرا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں ان کے اس عمل سے اور دین اسلام کے اس قانون سے متاثر ہو کے پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جن کا اخلاق، ایک جن کی عادت کا ایمان، جن کا حسن سلوک جو ہے کس قدر اچھا تھا، اس لیے یہ باتیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا عمل